أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات نعرہ تکبیر۔ خالق حقیقی کا نام بلند ہے، سب مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس پر چل آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر و اذکار کے ذریعے، اس تذکرہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ دعا ہے خالق منان ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و یاران کے زمرے میں محشور فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ نے جو ہمیں نعمات عطا کی ہے کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو یقیناً شمار نہیں کر سکتے، چونکہ خالق اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، تمہاری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن مجھ کریم کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو ہمیں نعمات عطا کی ہیں، ان ان گنت اور لا تعداد نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، زندگی تمام ہو سکتی ہے لیکن اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کی دو ہی دعائیں ہوتی ہیں۔ پہلی دعا، اے پروردگار ہمیں دنیا میں ہدایت عطا فرما۔ آپ نے اپنے اذہان کو متوجہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ہر بندے کی دو ہی دعائیں ہیں۔ پہلی دعا، اے پروردگار دنیا میں ہدایت عطا فرما۔ دوسری دعا، اے پروردگار آخرت میں نجات عطا فرما۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر نمازی نماز پڑھتا ہے، ہر روزہ دار روزہ رکھتا ہے، ہر حاجی حج کرتا ہے، دعائیں صرف دو ہی ہیں، پروردگار دنیا میں ہدایت عطا فرما، آخرت میں نجات عطا فرما۔ ہر نمازی نماز میں نماز کی جو پہلی دو رکھتے ہیں اس میں ہر بندہ یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ترجمے مختلف ہو سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا،
کچھ کہتے ہیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. بھئی صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے بھی ہادی کی ضرورت ہے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بھی ہادی کی ضرورت ہے. ہر بندے کی دو ہی دعائیں ہیں. پہلی دعا پروردگار دنیا میں ہدایت عطا فرما اور آخرت میں نجات عطا فرما. پیغمبر ان دونوں دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاہ. اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پر آ جاؤ، اگر آخرت میں نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پر آ جاؤ. اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پر جھکنا ہوگا، اگر آخرت میں نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پر جھکنا ہوگا. راوی بہت عجیب تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ الیس کلکم سفن النجاة، کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں، ہم سارے ہی نجات کی کشتیاں ہیں. وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ مُحْكَمَةٌ، لیکن حسین کا سفینہ سب سے محکم ہے. اتنا محکم ہے سفینہ، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا محکم ہے یہ سفینہ کہ حور کو آنے میں دیر لگی تھی، جنت پہنچانے میں دیر نہیں لگی تھی. اتنا محکم ہے یہ سفینہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حسین کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو ہدیہ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو تحفہ عطا کرنا چاہتا ہے، جعل فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام، تو اس کے دل میں محبت حسین کو رکھ دیتا ہے. اتنا عظیم ہے یہ شہزادہ. پیغمبر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں اے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر. دعا یہاں تک رکی نہیں، فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے بیٹے حسین سے محبت کر، اور جو بھی میرے بیٹے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. اتنی عظمت و کمال ایک بیٹا ہے. ایک دن پیغمبر دو عالم صلوات بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر. پیغمبر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام وارد مسجد ہوتے ہیں. لمبا قمیض پہنا ہوا تھا، قمیض کی وجہ سے گرنے لگتے ہیں. پیغمبر اپنا منبر چھوڑ کر اپنے بیٹے حسین کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے منبر پر لا کر اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا پہلے پیغمبر کے خطبے کا موضوع کیا تھا، لیکن امام حسین کو اٹھانے کے بعد پیغمبر کے خطبے کا موضوع یا حسین تھا. اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھا کے تعارف کروانا چاہا. فرمایا ھذا حسین فارفوہ، لوگوں اسے پہچانو یہ حسین ہے. پھر فرمایا وانصروہ، اگر کبھی اسے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد ضرور کرنا. ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اسے پہچانو. پھر مولا کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ.
جدہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب و محبی ہے فی الجنہ۔ پیغمبر مولا کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے لوگوں اسے پہچانو، یہ حسین ہے جس کا باپ بھی جنتی ہے، جس کی ماں بھی جنتی ہے، جس کا بھائی بھی جنتی ہے، جس کی بہن بھی جنتی ہے، جس کا دادا بھی جنتی ہے، جس کی پھوپھی بھی جنتی ہے۔ فرمایا جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی، جو اس کے محبوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ اتنی عظمتوں کا مالک ہے حسین۔ ایک دن پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، مولا حسین اور جناب امیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بیٹے حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے نسبی کمالات زیادہ ہوں گے پیغمبر اس سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ اب مولا علی نے اپنے فضائل گننا شروع کیے۔ مولا فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہوں، میں یعصوب الدین ہوں، میں پیغمبر کا وصی ہوں۔ جب مولا نے اپنے فضائل بیان کیے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بابا یہ تو میرے بابا کے فضائل ہیں، آپ اپنے بابا کے فضائل اتنے بیان کریے۔ مولا فرماتے ہیں بابا میرے نسبی کمالات سنیے، میرا نانا سید الانبیاء، میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، میرا بابا سید الاوصیاء ہے، میرا بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں حسین۔ بھئی جب بھی کسی شخصیت کو پہچاننا ہو تو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، یا اس کے حسب کو دیکھا جاتا ہے یا اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس سے ہے، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کون ہے۔ یا حسب کو دیکھا جاتا ہے یا نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر حسین کے حسب کو دیکھنا ہے تو جان لے حسین کا حسب یہ ہے، حسین کا حسب آدم نبی اللہ ہے، حسین کا حسب ابراہیم خلیل اللہ ہے، حسین کا حسب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، حسین کا حسب محمد مصطفیٰ ہے، حسین کا حسب علی مرتضیٰ ہے۔ اگر حسین کے نسب کو دیکھنا ہے تو جا دیکھ لے حسین کے نسب میں تجھے زین العابدین نظر آئے گا، حسین کے نسب میں تجھے باقر العلوم نظر آئے گا، حسین کے نسب میں تجھے جعفر صادق نظر آئے گا، حسین کے نسب میں تجھے موسیٰ کاظم نظر آئے گا، حسین کے نسب میں تجھے علی رضا نظر آئے گا، حسین کے نسب میں تجھے محمد تقی نظر آئے گا، حسین کے نسب میں تجھے علی نقی نظر آئے گا، حسین کے نسب میں تجھے حسن حسکری نظر آئے گا، حسین کے نسب میں تجھے مہدی برحق نظر آئے گا۔ دو طریقوں سے پہچان ہوتی ہے، انسان کے یا حسب کو دیکھا جاتا ہے یا انسان کے نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ پروردگار کی اپنی مصلحت کا تقاضا ہے، اس کی اپنی مصلحت کہ اس نے حسین کی اصل میں سے بھی ایک کو رکھا ہے، حسین کی نسل میں سے ایک کو رکھا ہے، حسین کی اصل میں سے بھی ایک کو رکھا، حسین کی نسل میں سے بھی ایک کو رکھا۔ جسے حسین کی اصل میں سے رکھا وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور جسے حسین کی نسل میں سے رکھا وہ مہدی برحق ہیں۔ بھئی ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، مکہ کی سرزمین ہوگی، مؤذن اذان دے گا، اب یہ نسل والا اس اصل والے سے کہے گا کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آئیے نماز پڑھائیے۔ یہ پھر اصل والا اس نسل والے سے کہے گا بھئی ٹھیک ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آج میں امام بن کے نہیں آیا بلکہ مہدی کا مقتدی بن کر آیا ہوں۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھئی جب حضرت عیسیٰ جیسا نبی میرے 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو مکہ کا کوئی عام بندہ مولا علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اللہ نے
बड़े कमालात अता किए हैं इन हस्तियों को, बड़े कमालात अता किए हैं। हुसैन मोहसिन इंसानियत हैं, हुसैन मोहसिन कायनात हैं। हुसैन फकत मुसलमानों के लिए नहीं हैं, बल्कि बाकी मज़ाहिब में भी कुछ लोग हैं जो हुसैन हुसैन करते हैं। गुरु नानक का आपने नाम सुना होगा। जब भी मुहर्रम का चांद निकलता था, ये गलियों में हुसैन हुसैन करता था। किसी ने पूछा, गुरु क्या वजह है, तेरा तो हुसैन के साथ मजहब ही नहीं मिलता। हुसैन मुसलमानों के नबी का नवासा है, तू सिखों का गुरु है, तेरा उसके साथ मजहब नहीं मिलता, तेरा उसके साथ दीन नहीं मिलता, फिर भी तू हुसैन हुसैन करता है। तो गुरु ने कहा कि हुसैन मेरा मोहसिन है, हुसैन मोहसिन कायनात है। कहता है कैसे हुसैन मोहसिन कायनात है? तो गुरु ने कहा ये जो तेरे साथ दो खवातीन हैं, ये तेरी क्या लगती हैं? कहता है एक मेरी जोजा है, दूसरी मेरी बेटी है। तो गुरु ने कहा अच्छा ये बता, जो तेरा रिश्ता तेरी बीवी के साथ है, क्या वही रिश्ता तू अपनी बेटी के साथ कायम कर सकता है? कहता है गुरु कैसी बातें कर रहे हो, पागलों जैसी बातें कर रहे हो, कैसे मुमकिन है? मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि जो मेरा रिश्ता मेरी बीवी के साथ है वही रिश्ता मेरी बेटी के साथ हो, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता। तो गुरु ने कहा इसी ज़मीर को तो हुसैन इब्न अली कहते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इमाम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था, यब्ना रसूल अल्लाह, ये बताइए आपके बाबा और यजीद के दरमियान जंग हुई है, फिर फातेह कौन ठहरा? आपके बाबा और यजीद के दरमियान जंग हुई है, फिर फातेह कौन ठहरा? तो इमाम ने फरमाया कि भाई फातेह वो होता है जिसका मकसद बन जाता है, जिसका नजरिया बन जाता है, वो फातेह होता है। यजीद चाहता था अज़ानें खत्म हो जाए, यजीद चाहता था नमाजें खत्म हो जाए, यजीद चाहता था तिलावत कुरान खत्म हो जाए, यजीद चाहता था सजदे खत्म हो जाए, लेकिन मेरे बाबा ने करबला के मैदान में कुर्बानी पेश करके नमाज को भी बचाया है, सजदे को भी बचाया है। इमाम फरमाते हैं भाई ये जो अजानें होती हैं ना, मौला ने फरमाया ये जो अजानें होती हैं, ये अजानें नहीं, दर हकीकत ऐलान हो रहा है कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। बस दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है। यकीनन आप नरम दे कलीनों पर बैठे हुए हैं। जरा अपने तसव्वुर को करबला ले जाइए। आज ज़हरा की बेटियां करबला की तपती जमीन पर बैठी हैं। आप यकीनन घर से पानी पी कर आए हैं, खाना खा कर आए हैं, लेकिन ज़हरा की बेटियां आज करबला की जमीन पर 2 दिन की भूखी प्यासी हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा अपनी इबादत को कबूल फरमाए। 10 मुहर्रम की रात हर बहन ने अपने भाई को तैयार किया, हर माँ ने अपने बेटे को तैयार किया। कासिम की माँ कासिम से कहती है, मेरा लाल, जब तक तू जिंदा है हुसैन को अपना अकबर मैदान में ना भेजना पड़े। रिवायात में मिलता है जनाब कासिम जब 28 रजब को काफिला चला था ना, इतने कामसिन थे कि अलहदा सवारी पर बैठ नहीं सकते थे। मेरे मौला ने जनाब कासिम को पर्देदारों के महमल में बिठाया था। कासिम की माँ ने कहा, जा बेटा, इजाजत ले जाके। जनाब कासिम आए, वहां
جہاں مولا حسین اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے چراغ گل ہے، جس نے جانا ہے چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہے، جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ جناب قاسم کہتے ہیں چچا چچا کیا میرا نام بھی شہیدوں کی صف میں موجود ہے؟ مولا نے کہا قاسم میرا لال یہ بتا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کا تصور کیا ہے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں مولا اگر سر آپ کی گود میں ہو موت احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب قاسم کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کیا میرا نام بھی شہیدوں کی صف میں موجود ہے؟ کہا قاسم تو 13 سال کا نوجوان ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں موجود ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام لیا نا جناب قاسم کو جلال آیا، ایسے جیسے 18 سال کا جوان علی اکبر ہوتا ہے۔ جناب قاسم کہتے ہیں مولا علی اصغر تو میدان میں جا نہیں سکتا، اس کا مطلب وہ لعین میری پھپھیوں کے خیموں میں آ جائیں گے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے کہا قاسم میرا لال اپنی غیرت ہاشمی کو سنبھال، وہ نہیں آئیں گے، میں خود اپنے علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کی عبادت کو قبول کرے۔ میں کہوں گا جناب قاسم اے حسن کی نشانی قاسم، آپ نے صرف اتنا تصور کیا تھا کہ وہ لعین کہیں میری پھپھیوں کے خیموں میں نہ آ جائیں، آپ برداشت نہیں کر رہے، لیکن کل 11 محرم کو کوئی زینب کی چادر لوٹے گا، کوئی سکینہ کو تماچے مارے گا۔ اجرکم اللہ، کیسے برداشت کریں گے؟ 10 محرم کا دن جیسے جیسے گزرتا گیا حسین کے سپاہی ویسے ویسے ختم ہوتے گئے۔ اجرکم اللہ، جب سارے اصحاب مارے گئے، جب سارے مہمان مارے گئے، جب آئی ہے نا باری ہاشمیوں کی، جناب قاسم گئے، کہا حلی میں رخصہ، چچا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا قاسم تو اپنی ماں کے بڑھاپے کا سہارا ہے، قاسم تو ابھی کم سن ہے، تجھ پر جہاد ساقط ہے، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ جناب قاسم آئے ماں کے خیمے کی طرف، جیسے ہی ماں نے دیکھا نا رو کر کہا قاسم جاتا کیوں نہیں، اجازت کیوں نہیں لیتا؟ جناب قاسم کہتے ہیں ماں کیا کرو، ادھر چچا اجازت نہیں دیتے، ادھر آپ خیمے میں نہیں رہنے دیتی، ماں قاسم جائے تو جائے کدھر؟ اجرکم اللہ، ماں نے کہا قاسم میں تجھے ایک چیز دیتی ہوں، یہ چیز لے کر اپنے چچا کے پاس چلا جا، تجھے اجازت مل جائے گی۔ کہا ماں کون سی چیز؟ کہا قاسم تجھے پتہ ہے جب تیرے بابا کو زہر دیا گیا تھا، تیرے بابا کے جگر کے ٹکڑے باہر اٹ کر باہر آ رہے تھے، اس وقت تیرے بابا نے تجھے بلایا تھا قاسم ادھر آ، اس وقت تیرے بابا نے تجھے ایک تعویذ باندھا تھا، وہ تعویذ لے کر حسین کے پاس چلے جانا، اجازت مل جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جناب قاسم نے روایات میں ملتا ہے 2 طریقوں سے اجازت لی ہے، دونوں طریقوں میں بڑی عبادت ہے، 2 طریقوں سے اجازت لی۔ پہلا طریقہ آئے خدمت میں مولا میں، کہا مولا چچا حلی میں رخصہ، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا قاسم میں نے تجھے پہلے بھی کہا ہے تو اپنی ماں کے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو ابھی کم سن ہے، تجھ پر جہاد ساقط ہے، قاسم میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ جناب قاسم نے کہا اچھا مولا اگر اجازت نہیں دیتے تو یہ تعویذ لے لیجئے۔ جیسے ہی تعویذ کو کھولا نا میرے مولا نے کہا قاسم جا تجھے اجازت ہے۔ کہا مولا تعویذ میں لکھا کیا ہے؟ تعویذ میں لکھا تھا میرے بھیا حسین ایک وقت آئے گا جب تو فوجوں کے گھیرے میں ہوگا، جب تیرے مہمان مارے جائیں گے، جب تیرے اصحاب مارے جائیں گے، میں موجود نہیں ہوگا، میری جگہ میرے قاسم کی قربانی کو قبول کرنا۔ اجرکم اللہ، کہا قاسم جا تجھے اجازت ہے۔ دوسرا طریقہ جناب قاسم نے کیسے اجازت مانگی؟ اگر تو نے غور سے سنا تو رات کو اگر یاد آیا پھر بھی تو گریہ کرے گا، اتنا دردناک ہے۔ جناب قاسم آئے، کہا حلی میں رخصہ، چچا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا قاسم میں نے تجھے پہلے بھی کہا ہے تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔
جب کہا نا تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، اس وقت مولا قاسم نے ایسا کام کیا، جعل الغلام یقبل یدیہ ورجلیہ الا اذنا، فرمایا جب مولا نے کہا نا کہ میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، اس وقت جناب قاسم نے ایسا کام کیا، کبھی دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، رو کر کہتے ہیں مولا آپ کو آپ کے علی اصغر کا واسطہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اجرکم اللہ کبھی دونوں پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں، رو کر کہتے ہیں مولا آپ کو آپ کے علی اصغر کا واسطہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اتنے بوسے دیے، میرے مولا نے کہا جا قاسم تجھے اجازت ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جناب قاسم کو اس طریقے سے تیار کیا مولا نے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اگر یہ بچہ مجھ پر سامنے آ کر تلوار کا وار کرے میں اس کو جواب نہیں دوں گا۔ اس انداز میں میرے مولا نے جناب قاسم کو تیار کیا۔ کیسے تیار کیا؟ جناب قاسم کی قمیض کو چاک کیا، قمیض کو چاک کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں نا پھٹے کپڑے یتیموں کے ہوتے ہیں، اجرکم اللہ پورا یتیمی کا اہتمام کیا، پھر سر پر امامہ رکھا، جب آخری پیج رہ گیا نا امامے کا، جب آخری سرا رہ گیا امامے کا، جس طرح مردوں کو تات الحنک بناتے ہیں اسی طرح قاسم کی تات الحنک بنائی۔ اجرکم اللہ جناب قاسم کو تلوار پہنائی۔ روایات میں ملتا ہے تلوار اتنی بڑی تھی، جناب قاسم اتنے کم سن تھے، جیسے ہی چلتے تھے تلوار زمین پر لکیریں کھینچتی تھی۔ اجرکم اللہ یہ کربلا کا واحد شہید ہے قاسم، جس کو میرے مولا نے خود اٹھا کر سواری پہ بٹھایا ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اتنی کم سنی کے باوجود جناب قاسم نے 35 ملعونوں کو فنار کیا۔ جیسے ہی 35 ملعونوں کو فنار کیا، ایک لائن کہتا ہے اس کا ہاشمی جوان ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایک کو نہ بھیج، اس کے مقابلے میں لشکر کو بھیج۔ ایک لائن کہتا ہے میں قاسم کی ماں کو قاسم کے غم میں ضرور رلاؤں گا۔ اس لعین نے چھپ کر وار کیا، جناب قاسم کے سر پر اس نے گرز مارا، گرز کا لگنا تھا۔ جناب قاسم زین سے جیسے ہی زمین پر آئے، رو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، چچا یتیم کا آخری سلام ہو۔ اجرکم اللہ اکبر کی لاش پر میرے مولا اتنی جلدی نہیں گئے جتنی قاسم کی لاش پر گئے ہیں، جلدی سے قاسم کی لاش پر گئے، اس لعین کے بازو کو کاٹا۔ اس لعین نے مدد کے لیے گھوڑا سواروں کو بلایا، جیسے ہی گھوڑے سوار آئے مولا قاسم زمین پر لیٹے ہوئے تھے، شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ گئے، جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑ گئے۔ جیسے ہی مولا آئے قاسم کی لاش کے پاس، رو کر کہا قاسم مجھے معاف کر دینا، اور تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا میں آ نہیں سکا۔ اجرکم اللہ خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ دو جملے آپ کی زحمت تمام۔ مولا قاسم کی لاش لے کر ام فروہ کے خیمے میں نہیں گئے، لاش کو لے کر اس خیمے میں گئے جس خیمے میں اکبر کی لاش پڑی تھی۔ ایک طرف اکبر کی لاش پڑی تھی، دوسری طرف قاسم کی لاش کو رکھا۔ مولا نے کہا بہن زینب جاؤ قاسم کی ماں سے کہو اور قاسم کا آ کے آخری دیدار کر لے۔ جیسے ہی قاسم کی ماں آئی، جناب زینب باقی پردہ داروں کو لینے گئی، جیسے ہی مڑ کر جناب زینب آتی ہے، کیا دیکھا قاسم کی ماں خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے۔ بی بی پوچھتی ہے قاسم کی ماں اندر کیوں نہیں جاتی؟ بی بی رو کر کہتی ہے مجھے حسین سے شرم آتی ہے، علی اکبر کا لاشا پڑا ہے اور میں قاسم کے بین کروں۔ اجرکم اللہ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام۔ جیسے ہی بیبیاں اندر خیمے میں گئی، منظر بڑا عجیب تھا، بڑا دردناک منظر تھا۔ جیسے ہی بیبیاں خیمے میں داخل ہوئی، منظر کیا تھا؟ ایک طرف علی
علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، ایک طرف قاسم کا لاشا پڑا تھا، اور غریب درمیان میں حالت تشہد میں بیٹھا تھا، ایک ہاتھ رکھا علی اکبر کے لاشے پر، دوسرا ہاتھ رکھا قاسم کے لاشے پر، غریب نے رو کر بیان کیا واہ غربتا، اور میرے اللہ میں غریب ہو گیا، اور میرا علی اکبر جیسا بیٹا مارا گیا، اور میرا قاسم جیسا بیٹا مارا گیا۔